أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم اللي ببالي جو میرے ذہن میں ہے فقط فقط شيخ شیخ الشریعہ نے هو الذي احتمل انہوں معناه نے ایک آخری دوسرے معنی کو غير ما احتمال دیا ہے، ذكره من الشيخ وَإِلَّا المفيد وانت شیخ ناشر مفید سے لے کر آج تک اس لا ضرر لا ضرر هذا لا نہ نهي نہیں ہے اس کے اندر، أم لا یعنی نافي نہ ضرر ہو اور نہ نقصان ہو۔ ال- لا المجموع یعنی من تمام الفقهاء فقہا والأصوليين جو میرے ببالي ذہن میں ہے قالوا إنه کہ ان کا نافي نظریہ ہے کہ لا ضرر نفی ہے، منع ہے، هذا لا يعني قالوا ظاهر تو ظاہر ہمارے لیے الفقهاء حجت ہے۔ ظاهر هذا شيخ الشريعة صرف اور فقط صرف اور صرف شیخ الشریعہ ہیں جو أنه احتمال احتمل دیتے أن يكون ناهيا أما هذا خلاف النظر حتى نفس شيخ الشريعة في الأضرار التي ليست عظيمة اگر إذا كان کسی چیز میں النهي نہیں کی گئی ہے، قد منع کیا گیا ہے اور عام عام حکم يقتضي أنه تو الأضرار اضرار یعنی نقصان التي جو ليست بڑا نقصان كبيرة ہو أيضا وہ تكون بھی حرام ہے۔ مضطرة إلى النهي وحتى شيخ الشريعة في الفقه في شیخ حواشي شریعہ نے كتب رسائل رسائل الشيخ صاحب صاحب جواہر کے وسائل کے اوپر جو حاشیہ لگا ہے لا وہ يقول اس چیز کے حرمت کے قائل نہیں، في الأضرار لا الأضرار ورنہ الخفيفة ضرر جو خفیف ہے بالاتفاق کیونکہ والله لا ضرر يشملها بالآخر شامل ہوگا، الناس مسلطون کیونکہ ناس اپنے إذا اوپر أنه ناهي وحرام مسلط ہے، لیکن یہاں پہ حرام ہے اور نہیں شدید آئی ہے۔ اما نبتلی تو قرآن صدها هست انا انا انزلنا، دیکھیے نگفته انی نہیں کہا، انا کہا ہے، این هم این تو روایات هم روایات میں بھی ہے، تفاسیر میں بھی ہے، چون غالبا خدا کیونکہ کارهاش را غالباً به خدا وسیله ملائک کے ملائکه ذریعے سے انجام اپنے میده امور کو انجام یعنی دلواتا ہے۔ مباشرتا خودش انجام نمیده آدم ها که میمیرن به وسیله یہ جو کی لوگ میمیرن مرتے ہیں دنیا سے با جاتے ہیں اینکه الله با یتوفاهم ان کے اللہ انفسهم یہ توفع ہے اما کہ خود جملہ ہے، قرآن گفته توفت پھر رسولنا رسولنا کا بھی جملہ ہے کہ وہ ہمارے انا ملائک یہ هم کام که انجام قرآن دیتے ہیں۔ گفته صيغه جمع آورده گفته جہاں جہاں ظاهرا صیغہ جمع کا آیا ہے به جبکہ خدا نے اپنی وسیله طرف نسبت ملائکه دی ہے تو انجام کیونکہ وہ میده اس لیے کہ اس نے یعنی ملائک کو بھی جایی که معمور کیا۔ اننی انا الله فرموده نه داره با حضرت موسی علی نبینا علیه و علیه ہاں جہاں السلام پر داره میفرماید اللہ اننی اننی کہا ہے جناب موسیٰ کو جہاں پہ خطاب و کیا ہے، اما نبتلیه خب انسان مفرد مذکره انسان مفرد مذکر ہے، نبتلیه نبتلی از کا لحاظ ایک معنایی معنی هست کے که تو ساتھ قرآن آتا چند تا ہے آیه داره کہ حالا خاص چیز کی طرف متوجہ کرے، گاهی به لحاظ معنی که بدون خصوص ایک جماعت دفعہ جماعت کے لیے جماعتی آتا ہے، گاهی به جماعت لحاظ چونکہ لفظ مؤنث لفظ ہے، مفرد انسان لفظ لفظ مفرد لفظ مذکره مفرد مذکر ہے، اس کے ہاتھ سے مفرد مذکر این آنا در چاہیے، اینجا جزو لیکن علوم ناس جماعت بھی ہے لہٰذا نحوی مؤنث کا صیغہ بھی آ سکتا ہے اور جمع کا صیغہ بھی آ سکتا ہے۔ یہ عربی لغت ہے بہرحال۔ هم روایات داره هم بزرگان روایت میں بھی تفاسیر ہیں از شیخ اور شیخ توسی توسی سے و آج تک ترتیب جنہوں نے شده تفسیریں لکھی ہیں اسی اینو معنی کو نیاوردن گفتن به لحاظ همینه یعنی اس اینجوری طرح که سے بیان کیا کہ اس لحاظ سے ہے۔ آها یعنی گفتن خود اشکال نداره عیبی نداره اور اس میں ظاہری طور پہ کوئی عیب بھی نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے اس میں۔ من اینو مکرر میں نے اس کو عرض کردم مکرر بیان کیا کہ شیعه ہم شیعوں، من که عرض ہم میکنم جو کہہ رہے ہیں ہم شیعہ یعنی دارم یعنی نقل میکنم از یعنی مشهور مشہور فقهای فقہائے شیعه شیعہ کی بات کو که نقل 3 کتاب کہ ہمارے پاس صرف معتبر 3 دارن کتابیں معتبر ہیں، قرآن قرآن کریم، کریم نہج نهج البلاغہ، البلاغه صحیفہ صحیفه سجادیہ۔ سجادیه غیر این چیزایی کتابی که بگیم همش معتبره اس کے نداریم علاوہ اگر ہم کہیں ساری ضعیف کتابیں داریم معتبر ہیں تو ہم نہیں جان، ہمارے پاس نہیں ہے اس طرح کی کتاب۔ بعد
بله اون که شک نیست. آپ دیکھیے ان سب روایتوں میں سند معتبر نہیں ہے، لہذا فقہا کے درمیان مشہور ہے کہ وہ احکام جو واجب والے احکام ہیں اس میں ہر ایک پر بحث کی ضرورت ہے، فحص کی ضرورت ہے۔ کافی میں بھی من جملہ صحیح کتابیں بھی ہیں، فی الجملہ سب میں صحیح ہے، لیکن بہرحال دوسری روایات بھی ہیں، لہذا ایک ایک روایت کو صحیح سے دقیق دیکھنا ضروری ہے کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے۔ کوئی بھی بات، کوئی بھی دعویٰ قبول نہیں ہے مگر یہ کہ شاہد کوئی گواہ لے کر آئے یا کوئی انسان یقین کر لے کہ سچ اگر شوہر کو یقین نہیں ہے کہ یہ سچ بول رہی ہے تو پھر اس کو دلیل لانی پڑے گی، کیونکہ دعویٰ کرنا یا کوئی کسی چیز کے سلسلے میں کوئی بات، ہاں مثلا یہ کہ وہ جیسے خاتون کہے کہ میں پاک نہیں ہوں، یہ مانا جائے گا، وہ کہ آپ میں پاک ہو چکی ہوں، مان لیا جائے گا۔ كل المستحبات مطلقات مقيدات ولكن يجوز العمل بإطلاقها. صلاة الليل كم ركعة؟ نماز شب کتنی رکعت ہے؟ 8 رکعت ہے۔ يجوز واحد ركعتين يصلي منها بس يوم يجوز. آپ صرف 2 رکعت پڑھیں، کیا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ مستحبات تعدد المطلوب ہے مستحبات میں، اس معنی میں واجبات اس طرح نہیں ہے، واجبات جیسا ہے بالکل ویسے ہی کرنا ہے، نہ کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں۔ لا 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 من قيد لا يعني لا أما هذا رواية الجهل مثبت حتى في الواجبات والمحرمات من قيد. یہ جو روایت آپ کہہ رہے ہیں یہ دونوں مثبت ہے، قید نہیں آئے گی۔ تقید تنافی اگر جیسے میں نے آپ کو بیان کیا، اما اذا مثبتان كان لا حتى في الواجبات والمحرمات تقييد، واجبات و محرمات میں بھی قید نہیں ہوگا کیونکہ واجب ایک حرام ہے۔ کہ یہ بھی مستحب، وہ بھی مستحب مؤکد ہے، دونوں مستحب ہے۔ لیکن مستحب اپنی جگہ پر رہے گا، باقی یہ بھی مستحب ہے وہ بھی مستحب ہے، جس کو بھی آپ نے انجام دیا ایک مستحب انجام دے دیا، دوسرے کے ساقط نہیں ہوگا کہ استحباب سے ختم ہو جائے اس کا۔ یہ ایک چیز کہ بغیر زحمت کے کوئی چیز اگر آپ کو ملی جیسے ہدیہ ہے یا جائزہ ہے، اس میں علماء میں اختلاف ہے، لیکن فقہا کے درمیان مشہور ہے۔ عروہ کا آپ کو اٹھا کے دے جس میں 50-60 حاشیے ہیں کہ اس پہ خمس ہے۔ ہاں بعض نے فتویٰ دیا ہے، بعض نے احتیاط واجب کیا ہے، اور اگر کوئی کہے کہ اس پہ خمس نہیں ہے، وہ 100 میں شاید 1 یا 2 فقیر۔ حضرت نے غنیمت کی تفسیر کی ہے روایت، قرآن میں آیا ہے یا کہ اس میں یوم یوم کی بات آئی ہے۔ کبھی انسان عمل کرتا ہے، کام کرتا ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے، کبھی بغیر عمل کے بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن فائدہ کہلاتا ہے اور ہر فائدے پر خمس ہے۔ در ارث فقط و فقط در ارث یحتسب، اونم روایت خاص داره، وہاں پر بھی روایت خاص ہے، دلیل خاص ہے۔ تنها نمیگیم در
صرف ارث میں ہم نہیں کہہ رہے، دوسری جگہوں پہ بھی کہتے ہیں جو مہر دیا جاتا ہے وہ اس میں بھی وہ استثناء ہے، وہاں پہ دلیل خاص ہے. دو چیزیں دلیل خاص کی وجہ سے محروم ہوئی ہے، ایک ارث لا یحتسب. قرآن نے اکتساب تو کہا نہیں ہے کہ کسب کرے تو تجارت کرے تو خمس ہوگا. روایت معتبر ہے ہمارے پاس کہ حضرت نے بیان کی غنیمت جو قرآن نے کہا، غنیمتوں جو قرآن نے یا یہ غنیمت اللہ کی قسم کے ساتھ ہر دن کے فائدے پر ہے، تو جائزہ و ہدیہ اور صدقہ و ہر چیز جو فائدہ پہنچائے وہ اس پہ خمس ہے. نہیں کہا کہ مال کسب کے ذریعے سے آیا ہے، اس پہ ارث کہا ہے. ارث جو ایسے ہی مل جائے، کوئی اس دنیا سے گیا مثال کے طور دور کا رشتہ ہے جس کو گمان بھی نہیں تھا کہ مجھے ارث ملے گا اس انسان سے، اس ارث کو لا یحتسب ہے، یعنی اس کو گمان نہیں کرتا کہ یہ مجھے ارث ملے. ورنہ میاں بیوی کا ارث یا بچوں کا ارث یہ تو معلوم ہے کہ مل جائے گا، یہ ارث لا یحتسب ارث کا جملہ ہے. لہٰذا صرف میراث میں جو لا یحتسب ہو گمان کے بنا مل گئی اس پہ خمس ہے، وہ بھی چونکہ دلیل خاص ہے ہمارے پاس، استثناء ہے اس سے. هادوی الان که اصلا مشروع نیست. نه میدونم چون بعد از آمد پیغمبر کے آنے کے بعد نہ یہودیت نہ نصرانیت، یہودیت اور نصرانیت جو ہے اب شریعت نہیں رکھتی ہے، یعنی مشروع نہیں ہے. جناب موسیٰ کے زمانے تھے یہودیت اور جناب عیسیٰ کے زمانے تک نصرانیت. دیکھیے جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آ گئے تمام جو شریعتیں تھی وہ نسخ ہو گئی. ہاں اگر جاہل ہے مقصر، اگر ہے جاہل ہے مقصر ہے تو حکم عالم میں، لیکن اگر جاہل قاصر ہے تو معذور ہے، نہ کہ مقصر ہے، معذور ہے، غزل کے خلاف ہے. لیکن اگر مقصر ہے تو نہیں، مقصر بالکل عالم کی طرح، یعنی اس کو علم ہی نہیں ہے کہ ایسے حکم ہے اس کے. ضمانت میں فرق نہیں ہے کہ انسان نے جان بوجھ کے کیا یا غلطی سے ہو گیا، وہ ضامن رہے گا. استصحاب کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے اگر کوئی حکم جناب عیسیٰ کے بارے میں تھا، جناب موسیٰ کے زمانے میں تھا، یا کوئی بحث ہے جو جناب یوسف کے زمانے میں، اور یہ اسلام میں نسخ نہیں ہوا ہے حکم، اور ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے نسخ ہونے کی، تو ہمارے لیے بھی حجت ہے.
لیکن اگر اسلام میں نسخ ہو گیا تو نہیں، ختم ہوگی اس کی حجیت. بله ناسخ برای ادیان دیگر، یعنی هر چی که فرمودن یا ائمه علیهم السلام فرمودن، اگر ائمہ علیہ السلام نے کوئی بات کہی تو اور وہ ادیان سابقہ کے خلاف ہے تو یہ اس کا مطلب وہ نسخ ہو گیا. یعنی حکم جناب یوسف کے زمانے میں تھا اور اب نہیں ہے. زمان حضرت یوسف بوده، تو اسلام هم تو قرآن تو روایات نفی نشده. آیا برای امام هم اگر ہر نبی کے زمانے میں کوئی حکم تھا اور ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اب اسلام نے اس کو نسخ کیا ہے یا نہیں، تو وہ نسخ نہیں ہوا ہے، ہمارے لیے بھی ہے. لا مکلهم یخرج المیت من الحی، مدل معدل دلیل على ان اولاد الائمه علیهم السلام كلهم صالحین. ہمارے پاس دلیل نہیں کہ سب کے سب صالح ہیں. فساد يحمل على الصلاح، هذا عرفي ما يخالف. اما لا ما عندنا فالدليل انه لان ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے چونکہ ان کے باپ جد معصوم ہے لہذا وہ بھی معصوم ہوں گے. ایسی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. اس روایت میں بھی سند نہیں ہے، آپ دیکھیں. یعنی ما نمیگیم موسی مبارک آدم خوب آدم صالح ہے، اما دلیلی بر عدم صلاحش غیر اون روایتی که سند نداره. اگر نقل بی سند درباره اگر بغیر سند کے کوئی بات آپ کے بارے میں یا میرے بارے میں کہی جائے وہ بھی اس کی اہمیت نہیں ہے. 6 برسے کے امام معصوم کے فرزند. بله بنابر این که تو عروه مثل که این مسئله عروہ میں ظاہراً یہ مسئلہ ہے. مسیحی یہودی اونایی که اهل مسیحی یہودی جو اہل کتاب ہیں، یہ قول هست که جایز ایک قول ہے کہ ان کے عقد ان سے جائز ہے دائم اور منقطع. ایک قول ہے کہ نہیں، نہ دائم نہ منقطع. ایک وجہ صرف متا جائز ہے دائم نہیں. ایک یہ متا جائز ہے دائم. فقیہ کے فتوے اختلاف ہے شدید. اگر فقیہ ہے تو اپنے نظر پہ عمل کرے گا، اور اگر عام انسان ہے تو پھر جو اس کے مرجع تقلید دے گا اس پہ عمل کرے گا. مسیحی شده اگه مرتدیه که نه مسیحی شده نه اگر کوئی مرتد ہے جو نہ مسیحی ہوا ہے نہ یهودی که نه یهود که قبول نمیکنن، قبل مجوسی شده در حکم اوناست. تو پھر ان کے حکم میں اگر مرتد ہوا ہے ان کے علاوہ تو پھر اجماع ہے تو ان کے ساتھ شادی صحیح نہیں اگر مرتد ہو گیا ہے غیر یہودی یا غیر مسیحی. اس میں اس عمل میں کوئی اشکال اور کوئی خلاف نہیں. زکوٰۃ مال سید پہ جائز نہیں ہے، منع کیا گیا ہے، ورنہ دوسری چیزوں پہ اشکال نہیں. سید کو غیر سید کو کوئی خمس بھی اسی طرح سید غیر سید کو دے گا، سید غیر سید کو دے گا، دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. جو دلیل ہمارے پاس ہے جیسے امام حسین علیہ السلام کی زوجہ یہ مسلمان ہو گئی پھر زوجہ میں ہوئی تو روایت میں بھی موجود ہے. لا هذه كانت مسلمة صارت يهودية ما يصير اليهود دينهم قبلي. یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسلمان یہودی ہو جائے تو میں نے جواب میں کہا کہ یہودی قبول نہیں کرتے کسی کو باہر سے. مجوسی ہاں قبول کرتے ہیں کہ کوئی باہر سے ان کے دین میں شامل ہو جائے، اور نصرانی یعنی عیسائی قبول کرتے ہیں لیکن یہودی نہیں. ان کے ہاں دین نسل در نسل ہے، کوئی باہر سے کسی کو قبول نہیں کرتے. وہ
الصابع إذا اعتبرناه أقسام الصابع اللي منهم يكونون بحكم المسيحيين نعم أي، أما الصابع اللي لا بعض الصابع ملحدون أصلا. بعض ملحد ہوتے ہیں ان میں سے، کتاب كان الصابع في عقيدتهم اور بہت سے مسائل ہیں اس میں، صابئین میں اختلاف ہے بہت شدید، اقسام ہے صابئین کے عراق میں جو پائے جاتے ہیں، لہٰذا جس طرح کے عمل کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے ان پر حکم کیا جائے گا۔ آره یعنی تبعیت از یزید و ابن زیاد نکنید، آزاد باشید، یعنی یزید اور ابن زیاد کے پیچھے نہ جاؤ، آزاد رہو۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔